دوبارہ سے بات ہو رہی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، یہ ہے نا اصل بات جس پر ہم کو اور آپ کو آنا ہے، تو انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں کہ اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت ساروں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اصل میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور جنت کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ وہ بات، وہ حدیث کہ اللہ کی جنت ایسی ہے اور اس کی نعمتیں ایسی ہیں جو کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی ذہن کے اندر اس طرح کی نعمتوں کا خیال بھی گزرا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں ہے ایمان والے کے لیے یہ سب کچھ بشارت اور خوشخبریاں، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جو ایمان جب لے آئیں تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق اپنا عمل درست کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہے کہ ایمان عمل کے ساتھ ہی جو ہے وہ قبول ہے، ادروائز صرف زبانی ایمان یہ قبول نہیں ہے اللہ کو۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں جن کے دل میں شک ہوتا ہے نا، وہ تو پہلے سے ہی کوئی اللہ کی بات بھی سنتے ہیں تو اس میں شک ہی رہتا ہے ان کے آگے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے اندر خود اتنی تاثیر موجود ہے، اور جو عربی زبان کے اندر تاثیر موجود ہے نا، وہ تو جب عرب سنتے تھے تو وہ مجبور ہو جاتے تھے اس قرآن کو دوبارہ جا کے سننے کے لیے۔ ہمارے پاس تو چونکہ وہ عربی زبان آتی نہیں ہے، اردو کا ترجمہ ہم سنتے ہیں، ہمیں قرآن کا سرور پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو سرور موجود ہے، جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اتنی فصاحت اور بلاغت رکھی ہے کہ دل کے اوپر ڈائریکٹ اس کا اثر ہوتا ہے جب عربی زبان میں پڑھا جائے اور عربی آتی ہو کسی کو، تو وہ مجبور ہوتے تھے اور صرف سن کے ایمان لے آتے تھے۔ بعض تو ایسے لوگ تھے جو سن کے ایمان لے آتے تھے، لیکن اس تاثیر کے باوجود کہ قرآن کے اندر خود اتنی تاثیر بھری پڑی تھی، اور اگر قرآن نبی کی آواز میں سنا جائے سبحان اللہ، تو پھر اس کی تاثیر ہم اور آپ پڑھیں اس میں، اور جو نبی کی زبان سے ادا کی جائے اس کی تاثیر ہم تو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود ابو جہل رہا، ابو لہب رہا، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، اس کے باوجود نبی کا جینا مشکل کر دیا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ وجہ کیا ہے؟ یہی دل کی بیماری، دل کی بیماری کہ شک ہی میں پڑا رہتا ہے دل کہ یہ نبی ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے انسان کو دل کی وجہ سے اور دل کے شک کی وجہ سے، تو سب سے پہلے کس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے دل کو، ہمارے دل کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہمارے دل بدل دیجئے۔ اور وہ قرآن کے اوپر چلے بغیر اور قرآن سے رابطہ رکھے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے دل بدل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے فساد برپا کرنے کے لیے لوٹ مار کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں فساد کا مطلب لوٹ مار ہے نا۔ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے 2 چیزوں کا نام بتایا ہے۔ اگر میری زندگی میں یہ موجود ہے نعوذ باللہ تو ہم بھی فسادی ہیں۔ کیا چیز؟ اللہ کے عہد کو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد
اللہ کی اطاعت نہیں کرنا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک عہد ہے، ایک پرومس ہے، ایک ایگریمنٹ ہے جو ہم نے اللہ سے کر لیا۔ اس کے باوجود اگر یہ سائن تو کر دیا ہم نے ایگریمنٹ کہ ہم آپ کی سب بات مانیں گے، اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے کس امید پر کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اس دنیا میں تو وہاں ہم بخشے جائیں گے، اللہ کا انعام جنت پائیں گے، اللہ کی رضا پائیں گے۔ اللہ نے ایک زندگی مانگی ہے اطاعت کی، اور ہمیں 3 زندگیاں دی ہیں، سکون کی، کامیابی کی 3 زندگی۔ کون کون سی زندگی؟ ایک یہ زندگی حوالے کر دو اللہ کے، اور حوالے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے تو 3 زندگیوں کا وعدہ ہے۔ ایک زندگی ہے قبر کی، قبر میں آرام اور سکون، راحت ہی راحت، چین ہی چین۔ آخرت کی سکون اور آرام، قبر کے سائے کے نیچے، عرش کے سائے کے نیچے۔ لوگ دنیا کہاں کہاں اپنے پسینوں میں ڈوبی پڑی ہوگی، دنیا کہاں کہاں پریشان ہو رہی ہوگی، ایمان والے ایمان اور سکون کی حالت میں کھڑے ہوں گے آخرت کے دن۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس میں شامل کرے، آمین۔ اور تیسری زندگی ہے جنت کی، کہ جو ناکام ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، اور جو کامیاب ہوں گے وہ جنت کی بہترین نعمتوں میں، جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دماغ میں اس کا کوئی خیال بھی گزرا، ان نعمتوں میں موجود ہوں گے۔ تو پھر ان نعمتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ 3 زندگی کے وعدے ہیں، یہ عہد باندھ لیتا ہے انسان، اور پھر توڑتا جاتا ہے زندگی کے ہر فائدے کے اوپر، ہر خواہش کے اوپر، ہر شک کے اوپر۔ تو یہ جو عہد جو ہم لا الہ الا اللہ کا ہر لمحے توڑتے ہیں، اور دوسرا تو یہ فساد ہے۔ اور دوسرا فساد کیا ہے؟ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی، خونی رشتوں کو ملاؤ، انسانی رشتوں کو ملاؤ، ایمان کے رشتوں کو ملاؤ، سارے ایمان والے ایک جسم ہیں، کون یاد رکھتا ہے کون جسم میرا کہاں ہے؟ تو رشتہ داروں کو اب کون پوچھ رہا ہے؟ ایمان کے رشتے کو کون دیکھ رہا ہے؟ وطن کے رشتے کو کون پہچان رہا ہے؟ قوم کے رشتے کو کون پہچان رہا ہے؟ سارے رشتوں سے بندھی پڑی ہے انسانیت، لیکن سارے رشتے ہم کاٹ رہے ہیں، اور اس کی فکر نہیں ہوتی۔ کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی فکر نہیں ہوتی، اس کو جوڑتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ لگتے نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہی لوگ فسادی بھی صرف نہیں ہیں، فساد تو دنیا میں مچ رہا ہے اس کی وجہ سے۔ آج دیکھیں انسانیت کتنی تکلیف میں ہے، اس لیے کہ کوئی کسی کا نفسی کا عالم پڑ گیا، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ جو تھوڑی بہت بچی ہوئی تھی حالت، وہ اب یہ جو حالت اب دنیا میں ہے کورونا کی وجہ سے وہ پوری ہو گئی، اور اللہ نے قیامت کا منظر ہمارے پاس سامنے کر دیا کہ تم جیسے آج دنیا میں تنہا کر دیے گئے ہو، کل قیامت میں اس سے بھی زیادہ بری حالت ہوگی کہ تم تنہائی اٹھائے جاؤ گے۔ تو آج کچھ نہ کچھ مزہ قیامت کا دکھائی دے رہا ہے دنیا میں، کہ یہ تنہائی جو ہمیں ڈس رہی ہے، اور ہم پھر بھی پر امید ہیں کہ کل کو ویکسین کے بعد دنیا ویسے ہی ہو جائے گی شاید، ہمیں نہیں پتہ کسی کو بھی آگے فیوچر کیا ہے، لیکن امید پر تو زندہ ہیں کہ کل کو شاید ایسا ہی ہو جائے گا۔ وہاں کون سی امید ہوگی؟ وہاں تو تنہائی اس سے زیادہ بری ہوگی۔ تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی دنیا میں سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر انسان جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ فائدہ اٹھا لے گا، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی نقصان ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 28 پر ہیں، سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 1۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے اور اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی، اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے آغاز کو دیکھ لے اور اپنے انجام کو دیکھ لے تو پھر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا بے بس ہے اللہ کے آگے۔ تو کیسے اللہ سے کوئی کفر کر سکتا ہے، اللہ کا انکار کر سکتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ یعنی نافرمانی تو ہو جاتی ہے، اصل بات یہ نہیں ہے کہ نافرمانی انسان ہوتے ہوئے ہم سے ہوگی نہیں،
اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں رکھا جائے گا. توبہ کر کے اللہ رب العالمین سے فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور نمازیں اسی طرح دھوتی ہیں ہم کو اور آپ کو. ہم جو 5 وقت دن بھر میں اللہ کے آگے حاضر ہوتے ہیں، اصل میں اپنا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نمازیں ہمیں دھوتی جاتی ہیں. تو جہاں پر نمازیں ہمیں دھوتی جاتی ہیں وہیں پر بندہ مومن کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے رب سے اپنے اعمال کی وجہ سے معافیاں بھی مانگتا رہے، اس لیے کہ اللہ کو یہی شرمندگی کی ادا پسند ہے نا. اللہ کو یہی پسند ہے کہ میرے بندے، اس نے خود بنایا ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے بہت اچھی طرح واقف ہے. ہم سے 100% فرما برداری کا جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین بھی جانتے ہیں، وہ مطالبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت میں جب یہ بات کی کہ میں نے ایمان والوں سے ایمان کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے نا، تو وہاں پر یہ سودا ہو گیا، اگریمنٹ ہو گیا کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ سودا ہو گیا کہ ہم ایمان لائیں گے، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اور اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی زندگی میں اپنی رضا سے اور جنت سے نواز دیں گے. لیکن ان تمام باتوں کے بعد مطلب یہ ہے کہ نہ زندگی میری ہے، نہ اپنی جان کو اللہ کے خلاف استعمال کیا جائے گا. اس کی بھی جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کی. ایگریمنٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ بیچ دیا ہم نے اللہ کے ہاں، تو اپنے جان کو بھی، اپنے مال کو بھی، اپنی صلاحیتوں کو بھی. ایمان کا مطلب بیچ دینا ہے اللہ کے ہاتھ سے اپنے آپ کو، غلامی قبول کر لینی ہے اللہ کی. یہی ہے نا غلام کا مطلب. بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو گویا کہ اللہ کے ہاتھوں بیچ دینا. لیکن تو جب جنت کے آگے تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا، تب تو اس اگریمنٹ پیپر کے اعتبار سے اللہ کو آگے یہ کہنا تھا کہ اب تم خبردار، جو کبھی تم نے کوئی غلطی کی، خبردار جو تم نے کبھی کوئی گناہ کیا، جان جاؤ کہ اب تم بالکل گناہ کی جو ہے نا جسارت نہیں کر سکتے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اگریمنٹ پیپر پہ سائن ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد جو صفات بتائی ہیں اپنے بندوں کی، اس میں التائبون سب سے پہلے ہے اور الحامدون بعد میں. التائبون سب سے پہلے ہے ان صفات میں. یعنی اس ایگریمنٹ پیپر پر سائن کرنے کے باوجود میں جانتا ہوں کہ تم کمزور ہو. کل بنی آدم خطاؤن، سارے بنی آدم خطا کار ہیں. وہ خیر و خطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو کہ اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں. سب سے بہترین خطا کار. تم سے خطا ہوگی، ارادہ بھی رکھو، عزم بھی کرو اللہ کے باتوں کے اوپر عمل کرنے کا، لیکن کبھی اس کمال کے بھرم میں نہ پڑ جانا کہ تم سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوگی. صرف معصوم تو صرف انبیاء ہیں. ہم اور آپ تو خطا انجانے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو پھر انسان ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا رہے. تو یہ آپ کو یہ ہمیں بتایا گیا کہ تم جو ہے نا وہ جب کبھی بھی تم اس بات کو سمجھ لو کہ تم سے خطا ہوگی، لیکن اللہ کی طرف پلٹنے والے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو وہاں پر بھی ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ کس طرح جو ہے نا اللہ رب العالمین کو راضی رکھنا ہے. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ خطا بالکل نہیں ہوگی، بلکہ اصل یہ ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت اب چوتھے رکوع کی طرف جا رہے ہیں، اور کم سے کم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ربع تو ہم لوگ پڑھ ہی لینا انشاءاللہ تعالی. تو اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور تھوڑا سا وقت اور لگا لیتے ہیں، اس لیے کہ بیچ میں بہت ڈسٹربنس ہو گئی ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. انشاءاللہ تھوڑا سا وقت دے دیجئے، انشاءاللہ تعالی میرے پاس اذان ہو رہی ہے. تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں. آگے آیت نمبر ہم لوگ 30 پر ہیں، اور یہاں سے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے جد امجد اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، انسانیت کی تخلیق کا منظر پیش کر رہے ہیں، کہ تاکہ انسان کو اپنے تخلیق کا مقصد سمجھ میں آئے، اپنی عظمت اور اپنی فضیلت سمجھ میں آئے، اور ہمیں اپنے دشمن کا بھی پتہ چلے کہ ہمارے پاس کہاں کہاں سے دشمنی موجود ہے، تاکہ اپنا بچاؤ بھی کیا جا سکے.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو. آیت نمبر 30 میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 ہے کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے تقدیس تو ہم کر ہی رہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے کو نافذ کرنے سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک سبحانک، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان کے سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک وقت خاص تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے اعتبار سے ہمیں کیا بات بتائی کہ انسان کی پیدائش اللہ رب العالمین نے دنیا میں خلیفہ کے طور پر کی ہے. میرا منصب وہیں سے پتہ ہے. ہمارا منصب یہاں پر خلیفہ کس کو کہتے ہیں، ایمبیسڈر کس کو کہتے ہیں، جو دوسرے ملک کا قانون نافذ کرتا ہے، کہیں پر اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا. تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی طرح سے کی گئی. اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو 3 طرح کی فضیلتیں عطا کی. آپ دیکھیں سب سے پہلے انسان کی جو فضیلت ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، اسی لیے فرشتوں کو اور شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. میرے پاس اور آپ کے پاس علم نہ ہو، دنیا کا تو علم بھرا پڑا ہو میرے دماغ میں، لیکن دنیا کی کامیابی اور علم کتنے دیر فائدہ دے گا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال؟ کس علم کی ضرورت ہے؟ وہ علم جو ہمیشہ کی زندگی میں ہم کو اور آپ کو کامیاب بنا دے. یہ علم اللہ رب العالمین نے نہ صرف دنیا کا علم دیا آدم علیہ السلام کو بلکہ آخرت کا بھی علم تو تھا ہی تھا ان کے پاس. تو آج جو دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، جو انسان جس چیز کی بھی ڈسکوری ہو رہی ہے اور ہم اس کی نسبت اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں کسی سائنٹسٹ کی طرف کہ فلاں نے لائٹ ایجاد کر لی، فلاں نے فلاں ایجاد کر لیا، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ نے ودیعت کر دیا تھا آدم علیہ السلام کے، اسی وقت ودیعت کر دیا تھا ہمارے جد امجد کو. مگر وہ اس علم کا ظہور دنیا میں جس وقت ہونا لکھا گیا تھا مقدر، اس وقت ظہور ہوا، یعنی اس وقت وہ علم دنیا میں نافذ کر دیا گیا، وہ ذہن میں اتار دیا گیا کسی انسان کے، اور پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑا اور پھر اس نے اس کی ڈھونڈ نکالی چیز. تو یہ علم انسانی علم نہیں ہے، انسان ہمارے محسن نہیں ہے، ہمارا محسن تو اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے الحمدللہ. اور جس چیز کا فائدہ آج انسان سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، جو صحت کے اعتبار سے، اپنی زندگی کی ضرورتوں کے اعتبار سے ہم اور آپ جو فائدے اٹھا رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے.
تو پہلی فضیلت جو آپ کو اور ہم کو ملی ہے وہ علم کی بدولت ملی ہے۔ علم کے اوپر تو اتنی ساری باتیں ہیں کہ علم کی فضیلت کتنی ہے، سبحان اللہ۔ ایک ہی حدیث بس بتانا چاہیں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ہے وہ لوگ، تمام علوم کی اہمیت ہے، تمام ایجوکیشن، کوئی رد نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے کہ دنیا کا علم حاصل نہیں کیا جائے گا، لیکن تمام علموں کے اوپر جس علم کو فوقیت دی گئی وہ قرآن کا علم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم تک پہنچایا کہ تم میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ اس صف میں داخل ہو جانا ہے، اس لائن میں کھڑے ہو جانا ہے، اس گروپ میں شامل ہو جانا ہے، تاکہ ہم بہترین انسانیت کے اس گروپ میں اپنے آپ کو شامل کر لیں اور اللہ کے ہاں پسندیدہ قرار پائیں۔ تو علم کی فضیلت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ علم کے اوپر بہت ساری احادیثیں موجود ہیں، اس وقت میرا مقصد وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور ہم دور قرآن میں ہر چیز کی بہت زیادہ وضاحت تو نہیں کر پائیں گے، لیکن علم سے محبت اور قرآن سے محبت یہ سیکھنا ہے۔ دل کے اندر کی محبتوں میں سے محبتوں کا جائزہ لیں کہ کس کس چیز کی محبت میرے دل کے اندر موجود ہے۔ قرآن سے اگر محبت نہیں ہے، اگر اللہ کے کلام سے محبت نہیں ہے، اس کا مطلب اپنی ذات سے محبت نہیں، اپنا ہی فائدہ ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہونا ہے۔ اس کلام سے محبت کر کے، اس کے اوپر عمل کر کے اپنا ہی فائدہ ہونا ہے، اللہ کا فائدہ نہیں ہے اس کے اوپر عمل کرنے سے۔ انسان سارے کا سارا فائدہ، سارے کی ساری مشقت کا فائدہ، جیسے میڈیسن پڑھنے والا 8 سال لگاتا ہے، کہتا ہے اتنی محنت کر لو، فائدہ بہت ہے آگے چل کے، تو اپنی محنت اس فائدے کی وجہ سے اس کی اپنی ذات میں محنت ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو محنت ہم یہاں کریں گے اپنی ہی ذات کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نمازوں سے، میری نمازوں سے میرے رب کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاش تم وہ دیکھ دے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ کہ میں نے کیا دیکھا جب معراج کے اوپر جب میں گیا، کہ آسمان میں کوئی 4 انگلی جگہ ایسی نہیں ہے، یہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چر چر کر رہا ہے، یعنی ہل رہا ہے، آواز ہو رہی ہے ویٹ کی وجہ سے، چرچرا رہا ہے، اور اس لیے چرچرا رہا ہے کہ اس کے اوپر وزن اتنا ہے، اور وزن کیا ہے؟ 4 انگلی جگہ، 4 انچ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ کھڑا ہوا اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے سجدوں کی ضرورت ہے کیا اللہ کو؟ بالکل نہیں۔ میری اطاعت کی ضرورت ہے کیا اللہ کو؟ بالکل نہیں۔ صرف اس لیے چاہتا ہے کہ میرے بندے میری اطاعت کر کے کامیاب ہو جائیں، اپنی زندگی میں سکون حاصل کریں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں فل مارکس لے جائیں۔ اس لیے کہ ٹیسٹ ہی یہی ہے میرا اور آپ کا۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے لیے نمازیں دینا، اللہ کے لیے کسی کو پیسے دینا ہے، اللہ کے لیے یہ کرنا ہے، اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں فرق پڑتا میری تلاوت سے، ہاں اس محبت چونکہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ کرتا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے آخرت میں، اور کامیابی کا راستہ ہی یہی ہے۔ کامیابی کا راستہ قرآن کے اوپر سے گزرتا ہے، قرآن کے ساتھ گزرتا ہے، یہی ہے وہ رسی جس کو پکڑ لیا جائے۔ تو پہلی چیز جو کہ علم ہے، جو کہ فضیلت ملی آدم علیہ السلام کو اور جس کی وجہ سے فرشتوں کو بھی سجدہ کروایا گیا، اور دوسری فضیلت سجدہ ہے کہ آپ کو سجدہ کروایا گیا تمام فرشتوں سے، اور تیسری فضیلت آپ کو جنت میں آپ کا مسکن، آپ کا ٹھکانہ، آپ کا گھر جنت ملی آپ کو۔ سجدے کے اعتبار سے یہ بات سمجھ لیں کہ سجدہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو کروایا تو گیا، اور ہم سے پہلے کی شریعتوں میں، انبیاء میں سجدہ کیا جاتا تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں کہ آپ کو آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ اس وقت تک تعظیمی سجدہ موجود تھا جو کہ آدم علیہ السلام سے کو کروایا گیا، جو اس سے پہلے کی شریعتوں میں موجود تھا، لیکن اب امت مسلمہ میں، اب اس شریعت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے کہ اگر مقام کے اعتبار سے اگر سجدے کا حکم کسی کو دیا جاتا تو پھر بیوی سے کہا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ۔ بیوی سے کہا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آج شوہروں کی جو حالت ہے ہم سب جانتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے۔
تو جہاں پر اور دونوں کا دونوں کے اوپر حقوق ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم زیادتی صرف بیویوں کی ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بیویوں کے اوپر بھی بہت ساری زیادتیاں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ تم کسی کو ستاؤ نہ تمہیں ستایا جائے. اللہ نے سب کے حقوق بنائے ہیں اور یہ سارے کا سارا رشتہ محبت اور قربت کا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جب حکم دیا تھا، پھر اس کے بعد جب آدم علیہ السلام اس غلطی میں مبتلا ہو گئے، جو ہمارا سب سے بڑا، یعنی جب بات ہو رہی ہے سجدے کی تو یہ بات ہم بالکل نہ بھولیں کہ سب سے پہلا تکبر شیطان نے کیا تھا اور گھمنڈ میں وہ پڑا تھا جب اس نے سجدے سے انکار کیا تھا. یعنی پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ تکبر کا ہوا تھا. اور سب سے زیادہ میرے دل کے اندر جو نقصان ہوتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. شیطانی عمل ہے یہ. شیطان نے اپنا نقصان کیا تکبر کی وجہ سے. اتنی زیادہ عبادت اس کے پاس موجود تھی کہ فرشتوں میں شامل کر لیا گیا تھا، اصل تو جنات تھا، لیکن صرف تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ دھتکارا گیا اور تکبر کی وجہ سے ملعون ہوا اور تکبر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو انسان اگر اپنے دل میں تکبر پاتا ہے یا کہیں پر محسوس کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے تکبر کے اعتبار سے، کہ کہیں پر میرے دل کے اندر یہ جو بیماریاں ہیں نا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں پر میرے دل کے اندر کوئی تکبر تو نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں کا حق پہچانتے ہیں؟ کیا جب کوئی ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ہمارے اوپر تنقید کرتا ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ہمیں ذلیل کرتا ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تکلیف نہیں ہوتی اور تکلیف محسوس کرے تو تکبر ہے، یہ بھی مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات میں اپنا تمام معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے. یہ ہے نا مطلب. انکساری کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع انکساری مشہور تھی. کیا آپ کو ذلیل نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کو دھوکے نہیں دیے گئے؟ کیا آپ کو جو ہے وہ گالیاں نہیں دی گئیں؟ آپ نے ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اب جو معاملات میں جہاں پر ہوں، میں جیسی ہوں ویسی اللہ رب العالمین، اگر مجھے کہیں پر عزت اللہ نے دے رکھی ہے اور کہیں پر انسانوں کی طرف سے کوئی تکلیف آتی بھی ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. میں اللہ کی بندی اور غلام ہوں. جو چیز بھی اس کی طرف سے ملے، جہاں پر خوشی ملی ہے کہیں پر رنج ملے گا، کہیں پر عزت ملے گی کہیں پر ذلت ملے گی، کہیں پر مال ملے گا کہیں پر روک لیا جائے گا. تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو انسان اپنے آپ میں تکبر کرے، کسی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کسی نے مجھے ایسا کیوں بولا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انبیاء کو نہیں چھوڑا گیا، ان کی توہین ہوئی ہے تو میری اور آپ کی تو ہوگی. یہ تو سنت کا راستہ ہے، اس سے تو گزرنا ہی پڑے گا. جب تک توہین نہ ہو انسان کو اپنے جامے میں نہیں رہتا. زمین سے تو یہی توہین، یہی چیزیں لگا کے رکھتی ہیں، یہی تنقیدیں آپ کا پیر زمین سے لگا کے رکھتی ہیں. سارے ہی آپ کو چاہنے لگے اور سارے ہی آپ کی واہ واہی کرنے لگے، پھر تو انسان زمین چھوڑ دیتا ہے. تو ہوا میں اڑنے سے اللہ رب العالمین نے بچایا ہے ہر کسی کو، اور یہ کہا کہ سب سے پہلے کہ تکبر کو اپنے دل سے نکالو، اور جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو، حدیث ہے، تو پھر وہ آگے جنت میں نہیں جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے جب غلطی کے بعد جو مشہور دعا ہے، جو کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہوا، ایک گناہ کیا ابلیس نے اور ایک گناہ آدم علیہ السلام سے ہوا. کیا فرق ہے شیطان میں اور انسان میں؟ کہ وہ اپنے گناہ پہ جمع رہا اور آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کر لی. اور مشہور دعا موجود ہے آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا ہے جو کہ انسان کو ہر وقت اپنے سے مانگنا چاہیے اپنے رب العالمین سے، اور یہی دعا ہمیں اللہ کی طرف دوبارہ پلٹا دیتی ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام کی طرف اللہ رب العالمین نے دوبارہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین کی طرف رخصت کیا اور اتارا تو پھر یہ ہدایت وہیں سے دے دی گئی تھی. کیا تھی وہ ہدایت جو کہ آج بھی آپ کو اور ہم کو لینے کی ضرورت ہے؟ ہدایت اسی وقت انسانیت کو دی گئی، قیامت تک کے لوگوں کو دی گئی کہ تم یہاں سے اتر جاؤ اور کیا ہوگا؟
تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی اللہ رب العالمین کی۔ اللہ نے اتارا ہے، علم کے ساتھ اتارا آدم علیہ السلام کو، اور ہمیشہ انسانیت کی گائیڈنس کے لیے ہمیشہ پیغمبر آتے رہیں، کتابیں آتی رہیں، میری اور آپ کی جو ہے وہ اصلاح کی جاتی رہی کہ تم راستہ کون چلو، کون سا راستہ تم کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو جو کوئی اب خوشخبری کیا دی جا رہی ہے کہ جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہیں پر رکتے ہیں، ربع ہم نے کر لیا ہے۔ آگے آیت نمبر جو بنی اسرائیل کی ہے آیت نمبر 40 سے انشاءاللہ تعالی اور 5ویں رکوع سے ہم لوگ انشاءاللہ شروع کریں گے کل۔ آپ سب کو اب یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا پڑھا ہے اور کن چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 چیزیں ہم نے پڑھی دل کی بیماری کے اعتبار سے کہ شبہات دل کے اندر جو ہے نا وہ بیماری جڑ پکڑ لیتے ہیں، اور شہوات یعنی کہ نہ شک میں انسان پڑے، میرے شک کو ہمیشہ یقین میں بدلتے رہنا چاہیے، اور شروع کی جو 4 آیتیں ہیں جس میں آخرت کا یقین ہے اس کو بڑھاتے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم نے سیکھا ہے آج۔ خواہشات انسان کو برباد کر دیتی ہیں، جیسا کہ ہم نے منافقوں کے اعتبار سے یہ دیکھا کہ منافق کس طرح جو ہے نا وہ اپنے فائدے کے پیچھے پڑ کے انہوں نے دنیا کھوئی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح جو ہے نا وہ علم انسان کو اونچا اٹھاتا ہے، کس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارا ازلی دشمن شیطان ہے اور اس سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ تو اپنے خواہشات میں اپنے شیطان کو، اپنے قرین کو ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح وہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید سے نکالتا چلا جاتا ہے، اللہ کی رضا سے نکالتا چلا جاتا ہے۔ کس طرح انسان کو اپنے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کس طرح انسان کو، ہمیں اور آپ کو اپنا خلیفہ جو منصب دیا گیا ہے، اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور کس طرح ہمیں اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جب پیدا کرنے والا ہی وہی ہے اور ملاقات بھی پھر اسی سے ہونی ہے، تو پھر انسان یہ کوشش کرے کہ اللہ رب العالمین کی ملاقات کو یاد رکھے۔ اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اسی سے ہمیں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہونی ہے، اسی سے واسطہ پڑنا ہے زندگی میں، اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی۔ تو انشاءاللہ تعالی اپنے دل میں ان تمام چیزوں کے ایمان کو، یاد کو، ذمہ داریوں کو تازہ کرتے ہیں، اپنے دل کے سے شک کو، خواہشات کو اور بے خبری کو، لا علمی اور جہالت کو، اور اپنے پوسٹ اور اپنے منصب کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے بے خبری کو انشاءاللہ تعالی نکالتے ہیں، اپنے دل سے تکبر کو نکالتے ہیں، اپنے دل سے جو ہے وہ نفاق کو نکالتے ہیں انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم سچے اور اچھے ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ کو بھی پسند آئیں، اور انشاءاللہ تعالی سچا انسان لوگوں کے دلوں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ جہاں پر اسے اللہ کی محبت ملتی ہے وہیں پر اسے لوگوں کی بھی محبت ملتی ہے، اور یہ 2 چیزیں جو میری زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، ہم سب کی زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان صفات سے نوازے انشاءاللہ تعالی، آمین۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے، اور کل پھر اسی وقت جو کہ آج جس وقت ہم سب سے ملاقات ہوئی ہے آپ سب سے، اسی پرانے نمبر پر پہلے ہم جو ہے وہ آئیں گے، جو اس سے پہلے جس پر ہم لوگوں نے کنیکٹ کیا تھا اسی نمبر پر دور قرآن کو شروع کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ بنا تو پھر یہ دونوں نمبر آپ اپنے پاس رکھیں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس کی طرف آ جائیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی مسئلہ دوبارہ بنے۔ ہم نے تو بہت دعا کے ساتھ شروع کیا تھا آج کا پروگرام، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں اور تکلیف آتی ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے بھی یہ تکلیف آ گئی۔ بہرحال جو کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر موجود ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس میں سے خیر ہی نکالیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب بھی مایوس اور پریشان نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہی وہ راستے کی ڈیفیکلٹیز ہیں اور آزمائشیں ہیں جو راستے میں ہمیں ملتی ہیں اللہ کی طرف آنے میں، کہ کبھی اس کے اندر
آسانی ہوگی اور کبھی اس کے اندر مشکل ہوگی، لیکن سمجھنا کیا ہے، ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی لگی پڑی ہے، پریشان نہ ہو۔ تو اللہ کے طرف سے جو آئے اس کے لیے سر تسلیم خم ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مشکل آئی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر سننے والے کو اتنی توفیق عطا کرے کہ اگر وہ وائی فائی یوز کر رہا ہے یا نہیں بھی یوز کر رہا، سب سے پہلے اپنے فون کو میوٹ کرنا ہم سیکھیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ان کو بھی بہترین اجر دے جن کو خبر ہی نہ ہو سکی کہ ان کا فون آن تھا اور پھر اتنی ساری باتیں وہاں پر اور ہمارا وقت بھی برباد ہوا۔ اسی طرح آپ کو یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ بھیجی جائے گی، یہ ریکارڈنگ جائے گی، آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں۔ جو لوگ سکینت پر موجود ہیں، جو لوگ فیس بک پر موجود ہیں، میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو آگے پہنچائیں تاکہ اللہ کی بات سے ہماری زندگیاں، لوگوں کی زندگیاں روشن ہوں، ہمارے دل جو ہے وہ دلوں کی اصلاح ہو تاکہ ہمارے اعمال کی اصلاح ہو سکے، ہمارے جسم کی اصلاح ہو سکے۔ اور ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے، دعا میں پورے سکینت گروپ کو یاد رکھیے، پورے ٹیم کو یاد رکھیے۔ اللہ رب العالمین جس کو جو کوئی بھی یہاں پر جہاں کہیں بھی ہمارے لیے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، ریکارڈنگ آپ کو بھیجی جاتی ہے، آپ کو ریمائنڈرز بھیجے جاتے ہیں، آپ کو یوٹیوب کے اوپر دیا جا رہا ہے، آپ کو ویب سائٹ پر مہیا کیا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ سبھوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے اور سبھوں کے کام کو اور سبھوں کی اس دین کی خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اسی طرح یہ بات آپ کو یاد دہانی کرانی تھی کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، تو کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایام 20 کے روزے جو کہ شعبان کے 13، 14، 15 ہیں، ان کو نہ بھولیے گا۔ یہ 27 مارچ، 28 اینڈ 29 مارچ کے دنوں میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں چھوٹی سی، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اور بیٹھنا قبول کرے، اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کل ملائے اسی خوشی کے ساتھ، اسی کلام کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے اس راستے پر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ چلتے رہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے اور بیٹھنے کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کی بھی جو جائز خواہشات ہیں یا اللہ ان کو پورا کرا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے، اللہ رب العالمین اس پورے دور قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے یا اللہ۔ آج جو ہمارا کچھ وقت کا نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کہیں نہ کہیں پر یا اللہ پوری طرح اس کی جو ہے وہ ادا کرا دے اور بھرپائی کر دے، آمین آمین۔ اسی طرح ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہیں، خاص طور پر ہماری سمینہ روحی کو اللہ رب العالمین بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عتیق الرحمان کو، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی جہاں جہاں بیمار ہے، ہماری جتنی بڑی بہنیں ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی تکلیف ہے، ہماری چھوٹی بہنیں جن کے ساتھ کوئی بھی تکلیف ہے، ہمارے سکینت عباد الرحمان کی ٹیم، انسانیت میں جہاں کہیں بھی یا اللہ جو کوئی جہاں تکلیف میں ہے یا اللہ سبھوں کی تکلیف کو دور کر دیجئے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کو تھوڑا سا موقع دیجئے اللہ، ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں یا اللہ، اپنے دین کی خدمت، اپنی خدمت لے لیجئے، اپنے دین کی خدمت لے لیجئے اور انسانوں کی خدمت لے لیجئے یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو بزرگ ہمارے ہیں، ہماری آمنہ آنٹی، ہمارے دوسرے بزرگ جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ، ان سبھوں کو بہترین ایمان کے ساتھ نوازیے اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر کیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ابھی پڑھا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ایگریمنٹ ہے یا رب العالمین، اے اللہ اس کلمے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کیجیے یا اللہ، اس کلمے کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا کیجیے یا اللہ، اس کلمے کے ساتھ ہی موت عطا کیجیے یا رب العالمین یا اللہ، قرآن کو ہماری زندگی کا ساتھی بنا دیجیے یا اللہ، اور اللہ اس میں جو بھی وقت ہم نے لگایا ہے اللہ اس کو قبول کر لیجیے اللہ، جو فائدہ ہے وہ ہم تک پہنچا دیجیے اے اللہ، جو کمی کوتاہی ہے اس سے درگزر کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔
اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔